ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے، میں مبارک عمری۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہر ریاض میں غزہ کے حوالے سے منعقد ہونے والے تاریخی اجلاس کے اختتام پر اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ممالک کے رہنما اسرائیل کے خلاف کسی عملی اقدام پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ اگرچہ کہ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مختلف اقدامات کے لیے ہر قسم کی تجاویز پیش کی گئی تھیں، ایران کی طرف سے پیش کی جانے والی سخت ترین تجویز، جس میں تمام رکن ممالک سے اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا، سے لے کر شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے پیش کی جانے والی تجویز، جس میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، ان میں شامل تھیں۔ یہ اجلاس، جسے آخری وقت میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رہنماؤں کے اجلاس کے طور پر پیش کیا گیا، ان مسلم اور عرب ممالک کے درمیان مفادات کے گہرے ٹکراؤ کو واضح کرتا ہے، جو عام طور پر دنیا کی تمام مسلم آبادی کی نمائندہ تنظیم کے طور پر خود کو متحد دکھاتے تو ہیں، لیکن ایکشن پلان کے وقت ہر ایک کی الگ الگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے کچھ ممالک میں شاید یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالیہ صورتحال اور ایران اور ترکی کی موجودگی کی وجہ سے امپیکٹ فل پلان آف ایکشن کی مخالفت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ عرب سفارتکاروں نے جو کچھ میڈیا کو بتایا ہے، اس کے مطابق لبنان اور الجزائر نے عرب لیگ میں اسرائیل کو تیل کی فراہمی روک دینے کی تجویز دی تھی، جس کی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے مخالفت کی۔ اب تک روس اور برازیل جیسے ممالک کی طرف سے تجویز کردہ بہت ہلکی قراردادیں، جن میں اسرائیل سے نرم سفارتی زبان میں جنگ بندی یا انسانی بنیاد پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو بھی امریکہ نے خارج کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی تک اپنی فوجی کارروائی نہیں روکے گا۔ امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اصولی طور پر اپنے قریبی اتحادی کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے اور اس سلسلے میں اسرائیل کو پابند کرنے والی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گی۔ اگرچہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ہے، لیکن عملی طور پر حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اب تک ایک بڑی تعداد میں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کی واشنگٹن نے مخالفت نہیں کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بلا شبہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کافی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان گہری خلیج نے ان ممالک کو کبھی بھی اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا ہے۔ جدہ میں جاری عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس کے میزبان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی کو جنگی جرائم قرار دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے، اور انہوں نے فلسطین کے لیے عالمی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس اجلاس کے دوران کچھ ممالک آگے بڑھنے سے بچتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کے اعلامیے میں کم سے کم ٹارگیٹس پر ہی توجہ رہی جن پر سب کا اتفاق ہو، اور یوں ریاض میں ہونے والا یہ اسلامی ممالک کا اجلاس اپنی تاریخی نوعیت کے باوجود حقیقت میں ایک سنگین اور گہری تقسیم کا مکمل نظارہ بن کر رہ گیا ہے۔